السلام علیکم۔ میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے عشق زادہ، اور یہ اس کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ آج اپیا بہت عرصے بعد پرسکون نیند سوئی تھیں۔ کتنی تکلیف دہ آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا تھا۔ آزمائش تو نظام کائنات کا دستور ہے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ہی ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم میں واضح انداز میں فرمایا گیا ہے کہ میں تمہیں جان، مال، رزق اور خوف سے آزماؤں گا، اور صرف صابرین کو کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ آج اپیا کی تکلیف کا جہاں انجام ہوا، وہاں عبد الرحمن کی تکلیف کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے بابا جان مولوی جلیل مسجد کے امام تھے۔ بہت سے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ لوگ دور دراز سے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کچھ طالب علم دن رات بابا جان کے پاس ہی رہتے۔ یہ مسجد ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوتی۔ حجرے سے کسی نوجوان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے مکمل رازداری سے پردے سے جھانکا۔ 18 سالہ انتہائی خوش شکل نوجوان بابا جان کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب، مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ انتہائی عاجزی سے بولا۔ اپنے بڑوں سے اجازت لے کر آئے ہو؟ بابا جان گہرے پرسوچ انداز میں بولے، جی بالکل، انہی کی اجازت سے آیا ہوں۔ انہی کا حکم ہے کہ آپ سے تعلیم حاصل کروں۔ وہ منت بھرے انداز میں بولا، زینب، حلوہ تیار کراؤ نئے شاگرد کے لیے۔ بابا جان نے حجرے سے آواز لگائی۔ اپیا حلوہ تیار کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اپیا نیا شاگرد اس قدر خوبصورت ہے کہ کیا بتاؤں۔ اس کی آنکھیں اتنی سیاہ اور چمکدار ہیں کہ کوئی شخص زیادہ دیر تک اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اتنا خوش شکل نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اپیا، آپ اسے دیکھ لینا تو بے ہوش ہو کر گر جائیں۔ میں نے تفصیل سے انہیں ہر بات بتائی۔ تم تو ہر شاگرد کے بارے میں ایسا ہی کہتی ہو، اور میرا ابھی بے ہوش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے حلوہ تیار کر کے اندر بھجوانا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، زینب، یہ اندر لے جاؤ۔ انہوں نے حلوے کی پلیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں پلیٹ سے تھوڑا سا حلوہ کھانے لگی تھی کہ اپیا نے گرم گرم چمچ میرے ہاتھ پر مارا۔ منع کیا ہے بابا جان نے کہ شاگرد سے پہلے اس میں سے کوئی نہ کھایا کرے۔ اپیا نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ اپیا، کیا ہوا اگر ایک لقمہ لے لیتی تو میرے مبارک ہاتھوں سے حلوہ اور بابرکت ہو جاتا۔ حلوے کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ میں نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ میں حلوہ لے کر اندر گئی۔ ایک نظر چپکے سے عبد الرحمن پر ڈالی۔ وہ باادب طریقے سے نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ بے حد حسین تھا۔ میں حلوہ دے کر آ گئی، مگر پردے سے جھانک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ بابا جان نے تلاوت شروع کی۔ ارے یہ کیا؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بابا جان تو ہمیشہ سورہ مدثر یا سورہ مزمل کی تلاوت کرتے تھے، مگر آج وہ سورہ جن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت مکمل ہوئی تو وہ اسے نصیحتیں کرنے لگے۔ عبد الرحمن، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، شیطان کے مکر و فریب سے بچو گے، اور یاد رکھنا، میں کسی قسم کی سرکشی برداشت نہیں کروں گا۔ بابا جان سنجیدگی سے بولے، میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ سعادت مندی سے بولا۔ بابا جان نے اس کو اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلایا اور پلیٹ اسے تھما دی۔ پیٹو نہ ہو تو ذرا سا بھی نہیں بچایا۔ میں نے امی اپیا کے سامنے بھڑاس نکالی۔ کیوں بیچارے کے نوالے گن رہی ہو؟ پتہ نہیں کتنی دور سے آیا ہوگا اور کتنا بھوکا ہوگا، امی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ بابا جان، ایک بات پوچھوں؟ بابا جان آئے تو میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ بابا جان بیٹھتے ہوئے بولے، بابا جان، جب بھی نیا شاگرد آتا ہے آپ سورہ مزمل یا سورہ مدثر کی تلاوت کرتے ہیں،
مگر آج آپ نے سورہ جن کی تلاوت کیوں کی؟ میں تجسس سے بولی، بہت بدتمیز ہو تم، خبردار آئندہ کبھی یوں اندر جھانکا۔ بابا جان اچھے خاصے غصے میں آ گئے، مگر میں نے ہمیشہ کی طرح ان کے غصے کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ مجھے اصل بے چینی تو اپنے سوال کی تھی، جس کا جواب نہ ملنے پر میں اور بے چین ہو گئی۔ عبد الرحمن بہت ہی تابعدار شاگرد تھا، ہر کام بہت پھرتی سے کرتا، مسجد میں پانی بھرتا، نماز کے لیے صفیں بچھاتا، اکثر جماعت کرواتا۔ بابا جان کی طبیعت ناساز ہوتی تو صبح سویرے اذان دیتا، اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ بابا جان کو اپنے ہاتھوں سے جوتے پہناتا۔ ایک مرتبہ بابا جان سخت بیمار ہو گئے، کسی دوا سے افاقہ نہ ہو رہا تھا، اور اس پر یہ مصیبت کہ عبد الرحمن بتائے بغیر نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اپیا ویسے بہت ہی خود غرض اور مطلبی ہیں عبد الرحمن بھائی، بابا جان اتنے بیمار ہیں اور وہ غائب ہیں۔ میں نے اندر کا زہر اگلا، بھائی بیچارے کو کوئی مجبوری ہوگی۔ اپیا نے اس کی حمایت کی۔ پھر اچانک ہی عبد الرحمن پھر سے واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیاں تھیں۔ مولوی صاحب مٹی کی ہنڈیاں ملے گی؟ وہ بولا۔ زینب بھائی کو ہنڈیاں لا کر دو، بابا جان نقاہت سے بولے۔ میں نے ہنڈیاں لا کر دی، پھر اس نے ماچس مانگی، میں بھاگی بھاگی لے کر آئی، مگر توازن قائم نہ رہا اور میں گر پڑی اور ماچس بھی جا کر پانی میں گر گئی۔ اوہ اب کیا ہوگا، اور تو کوئی ماچس نہیں ہے، میں گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا تم جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، عبد الرحمن مصروف انداز میں بولا۔ میں چلی تو گئی، مگر حسب عادت چپکے سے جھانکنے لگی۔ پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ عبد الرحمن نے اطمینان سے لکڑیوں پر ہاتھ رکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی آگ بھڑک اٹھی، میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ عبد الرحمن یوں کھڑا تھا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ بابا جان کو دوا تیار کر کے دی گئی، وہ یوں تندرست ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ اپیا کو تمام واقعہ بتایا تو وہ فوراً چڑ گئیں۔ زینب کیا بات ہے، تم ہر وقت اسی پر کیوں غور کرتی ہو؟ بابا جان کو خبر ہوئی تو سخت خفا ہوں گے۔ اپیا تو سو گئیں، مگر میں عبد الرحمن کی عجیب و غریب شخصیت پر غور کرتی رہی۔ اب وہ رفتہ رفتہ بابا جان کے منظور نظر شاگرد بن گئے۔ بابا جان ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ علاقے کے کچھ مالدار لوگ مسجد کے لیے کنواں کھدوانا چاہتے تھے، مگر کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت سے مزدور لگے تھے، مگر نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ بابا جان کہتے، اگر عبد الرحمن ہوتا تو کبھی اتنی دیر نہ ہوتی۔ اتنے لوگ مل کر کچھ نہ کر سکے تو دیا سلائی کیا کرے گی؟ میں نے عبد الرحمن کا مذاق اڑایا۔ کافی دنوں بعد عبد الرحمن واپس آیا تو بابا جان نے درپیش مسئلہ بیان کیا۔ عبد الرحمن نے فوراً کام شروع کروا دیا، مگر کھدائی کے دوران کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ارے یہاں تو کوئی بھی کام کرتا نظر نہیں آ رہا، اپیا نے میرے ساتھ کھڑکی میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ عبد الرحمن بھائی بہت عجیب و غریب انسان ہیں، میں فوراً بولی۔ عبد الرحمن کی شخصیت دن بدن عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن کی ڈیوٹی بابا جان نے کھانا لانے کی لگائی تھی۔ دوپہر کو وہ ان کا کھانا لے کر جاتے تھے، اپیا ان سے مکمل پردہ کرتی تھیں۔ ایک دن اپیا عبد الرحمن کو کھانا پکڑا رہی تھیں کہ اس دوران درمیان میں لگی چک گر گئی۔ اپیا بغیر حجاب کے تھیں، عبد الرحمن کی ان پر نظر پڑی، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اپیا بے حد حسین تھیں، عبد الرحمن بھی ان کے حسن بے مثال کی تاب نہ لا سکا۔ اپیا گھبرا کر واپس پلٹی، مگر عبد الرحمن ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ عبد الرحمن کیا ہو گیا ہے؟ بجائے اس کے کہ چک لگاؤ تم بت بنے کھڑے ہو، اماں نے اسے جھڑکا۔ اس دن کے بعد عبد الرحمن گمسم رہنے لگا تھا، نہ جانے کون سا غم اس کے دل کو چمٹ گیا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے، میں بھی ضد کر کے اپیا کو ساتھ لیے چھت پر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا دل و دماغ کو سکون دے رہی تھی۔
میری نظر مسجد کی چھت پر پڑی جہاں عبد الرحمن لڑکوں کے ساتھ کھڑا کام کروا رہا تھا۔ اس کی نظر بھی اچانک اپیہ پر پڑی تو وہ دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو کر دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے چور نگاہوں سے اپیہ کو دیکھا، وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ میں اپیہ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک تیز بگولا ہماری طرف آیا۔ آنکھوں میں مٹی پڑنے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو ہم دیکھنے کے قابل ہوئے تو عبد الرحمن ہمارے قریب کھڑا تھا۔ ارے عبد الرحمن بھائی آپ؟ میں انہیں اچانک قریب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اپیہ نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور رخ موڑ لیا۔ عبد الرحمن صرف اپیہ کی طرف متوجہ تھا۔ میں اور اپیہ چراغ جلا رہے تھے۔ بہت سخت اندھیرا ہو رہا تھا۔ یہ کام عبد الرحمن ہی کرتا تھا، مگر آج مصروفیت کی بنا پر وہ آ نہ سکا تو میں اپیہ کے ساتھ آ گئی۔ اپیہ چہرہ حجاب میں چھپائے چراغ روشن کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسے وہاں عبد الرحمن بھی پہنچ گیا۔ وہ ذرا فاصلے پر تھا جہاں کچھ اندھیرا سا تھا، مگر میں باخبر تھی۔ اس کی معیت نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ وہ اپیہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ اپیہ پر سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گویا ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اسی اثنا میں جانے کب ایک چراغ پر اپیہ کا دوپٹہ گرا اور آگ لگ گئی۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ اپیہ بھی سخت گھبرا گئی۔ عبد الرحمن تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھا دی۔ اپیہ روئی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن بھائی، آگ نے تو آپ کے ہاتھوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں حیران ہوئی۔ ارے آگ کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ وہ یوں ہاتھ جھاڑ رہے تھے جیسے مٹی جھاڑ رہے ہوں۔ ان کی بات پر بابا جان کے چہرے پر شدید ناگواری آ گئی۔ ابھی تو وہ تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، اب انہیں گھورنے لگے۔ عبد الرحمن نے فوراً بھاگ کر ان کے پیر پکڑ لیے۔ مولوی صاحب معاف کر دیں، غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا، عبد الرحمن پشیمانی سے بولا۔ کہا تھا نا کہ ہر دنیا کے اپنے اصول ہوتے ہیں، مگر تم بھولتے جا رہے ہو۔ آئندہ غلطی ہوئی تو تمہیں تمہاری دنیا کی طرف روانہ کر دوں گا۔ بابا جان غصے سے بولے۔ یہ دیکھ کر میرا ذہن الجھ سا گیا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ کوئی ایسی بات تھی جو ہم سے پوشیدہ تھی، مگر بابا جان واقف تھے۔ جمعرات کا دن تھا۔ عبد الرحمن کھانا لینے آیا تو مجھے پکارا۔ زینب، میرا ایک کام کر دو گی؟ عبد الرحمن عاجزی سے بولا۔ کون سا کام؟ میں بولی۔ یہ پھول شہر بانوں کو دے دو، انتہائی خوبصورت سفید رنگ کے پھول، انہوں نے مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہائے کتنے خوبصورت پھول ہیں، یہ تو کسی خاص جگہ کے لگ رہے ہیں، میں نے کہتے ہوئے سونگنا چاہا۔ ٹھہرو، یہ تمہارے لیے نہیں ہیں۔ عبد الرحمن کے لہجے میں سختی سی تھی۔ اچھا بابا، اپیہ کو ہی دوں گی، مگر کیا سونگنے پر بھی پابندی ہے؟ میں نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ بس یہی سمجھ لو، وہ بولا۔ میں نے پھول دوپٹے میں چھپائے اور اندر آ گئی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اپیہ کی بربادی کا سامان میں ہاتھوں سے اٹھا کر لائی ہوں۔ اپیہ، یہ پھول عبد الرحمن بھائی نے بھجوائے ہیں، میں نے پھول دیتے ہوئے شوخی سے چھیڑا۔ لیکن کیوں؟ اپیہ حیرت سے بولی۔ پتہ نہیں، مجھے تو انہوں نے کہا کہ خاص جگہ کی سوغات ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے، میں شرارت سے بولی۔ کس قدر عمدہ خوشبو ہے، اپیہ نے کہتے ہوئے ایک لڑی اپنے بالوں میں لگا لی۔ پھولوں نے ان کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ میں نے نظر بچا کر ایک پھول بالوں میں لگا لیا۔ پھول لگاتے ہی میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میں گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دل ڈوبنے لگا، شدید غنودگی سی ہونے لگی، یوں لگا جیسے کسی نے کندھوں پر پہاڑ جتنا وزن رکھ دیا ہو۔ میں نے گھبرا کر پھول اتار پھینکے تو حالت سنبھلی۔ اپیہ کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ اپیہ اچانک کیسے سو گئیں۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اپیہ کو یہ پھول نہیں لگانے چاہیے تھے،
مگر اب تو تیر کمان سے نکل کر شکار کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔